فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائیں انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد، شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں، کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اب ملے گا، آج موقع ملے گا۔ کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی، اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گی۔ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، اونیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے انہیں بتا دیجئے میں دور نہیں ہوں، قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو حبل الورید اس کی رگے جہاں سے بھی قریب تر ہے انسان کے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ، جہاں چاہو، دیر اینڈ دیر میں تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا۔ لہذا یہ دوری کے تصور کو ذہن سے نکال دو، درمیانی واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ جسمانی طور پر آپ ناپاک بھی ہیں، دعا اب بھی کر سکتے ہیں آپ، کہیں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، اور اگر نہیں ہے، وضو نہیں ہے، کچھ بھی ہے، نجاست ہے، دعا کر سکتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دعا کر سکتے ہو، دعا پر تو پابندی نہیں ہے۔ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں، اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟
سارا مرد، مرد آزما، مرد آفری، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو